انسانی ذہن جب کسی نقطہ نظر کو اپناتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے اندر تمام موجود چیزوں کو، کسی عقیدے کو اپناتا ہے جب، یا کسی نظریے کو یا میٹا نیریٹو کو وہ جب اپناتا ہے، تو پھر ایک فطری سی بات ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے ذہن میں اس کے خیالات ہیں، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے گرد مرتب اور منظم ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم انسان کہتے ہیں۔ جس زمانے میں ہم ہیں ابھی، یہاں کنفیوژن بہت زیادہ ہے، انتشار ذہنی بہت ہے، اور یہ انتشار ذہنی بھی ہے اور قلب کا انتشار بھی ہے۔ یکسوئی نہ ہمیں یہ ذہنی حاصل ہے اور نہ ہی ہمیں یکسوئی قلبی حاصل ہے۔ تو اب انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک شے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس پر وہ اپنی تمام زندگی کو اندر باہر سے استوار کر سکے۔ ہم لوگ ہر وقت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، اس کا تجربہ ہر ایک کو ہے، چیزیں ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی، وہ کیا ہے، حالت انتشار میں ہم ہیں، ایک کیوس ہے ہمارے اندر بھی اور باہر بھی، اور کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ کیونکہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور احسان سے متعلق ہے براہ راست۔ اب بات ہم کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں نا دائرے کی طرح ہیں، کسی نقطے سے شروع ہوں تو دائرہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ ایک جس کو کہتے ہیں ہولسٹک پرسپیکٹیو، یہ انسانوں کی ضرورت ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو، یا جس کے اندر یہ ڈیولپ نہیں ہوا، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یعنی اس کے اندر اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کے نظریات، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، وہ مرتب ہے، اور وہ ترتیب کوئی الف بے کی طرح یا 1 2 3 کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک نہر زمین کے نیچے جا رہی ہوتی ہے اور جگہ جگہ اس کے اوپر چشمے پھوٹتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک سطحیت رکھنے والا اپنے ذہن میں جب ان چشموں کو دیکھے گا تو اس کو وہ بے ترتیب سے نظر آئیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ترتیب ہڈن لنکس کے بغیر چشمے نہیں ابلتے۔ ٹھیک ہے؟ تو انسان کے اندر، انسانی ذہن میں یا انسانی وجود میں یہ ترتیب کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جو رٹ کر بنائی جاتی ہے،
بلکہ اس کے اندر تمام چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اندر انتشار نہیں ہوتا، وہ بہت مرتب، منظم اور یکسو ہوتا ہے۔ تمام اگر ہم دیکھیں کہ مذاہب کی کوشش کیا رہی، وہ یہی رہی کہ انسانوں کو ایک ہولسٹک پرسپیکٹو دیا جائے، جسے ہم اپنی زبان میں دین کہتے ہیں۔ فلاسفہ یہی کوشش کرتے رہے، سائنس یہی کوشش کرتی ہے، اب بھی کر رہی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ کچھ ایسا دریافت کر لیا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے اندر کے انتشار اور اپنے باہر کے انتشار سے محفوظ ہو جائے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور انسان کی سب سے بڑی فضیلت بھی یہی ہے۔ جب وہ کبھی کمپلینٹ کر رہا تھا کہ رات کا جو ورڈ ہے بڑا لیٹ آتا ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے اندر اپنے تمام احساسات کو، اپنے نظریات کو وہ ایک ترتیب دے لیتا ہے، تو اب اس کی زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے، وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو حالت انتشار ہے جس میں ہم ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی ہولسٹک پرسپیکٹو ڈیولپ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس کا سب کو تجربہ ہے کہ ہم کنفیوز ہیں، یعنی ہماری ایک چیز ڈیفائن ہوتی ہے، ہمارا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا الجھ جاتا ہے، ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا تیسرا مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے مسائل کو سلجھانے کی ہر کوشش کے دوران اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا تناظر نہیں رکھتے، ہم دنیا کو دیکھنے کی کوئی ایسی کھڑکی نہیں ہے جس سے روشنی آتی ہو ہمارے اندر بھی اور ہمارے باہر کی دنیا بھی اس سے روشن ہوتی ہو۔ اس سے محروم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ مسائل کا شکار ہیں اور مسائل سے دوچار ہیں۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ ہماری پوری زندگی تتر بتر ہے، ہم الجھنوں کا شکار ہیں، اور نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، ہماری فیملی ہو، دوستیاں ہوں، گھریلو تعلقات ہوں، ہمارے مستقبل کے منصوبے ہوں، اپنے بارے میں ہماری آراء ہوں، کچھ بھی ہو۔ تو اب یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ جس سے میرا خیال ہے کہ ہم سب کا اتفاق ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، یعنی ایسا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، انہیں بہت زیادہ حوالوں کی جگالی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر جب بھی کچھ کنٹین کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے جڑ جاتا ہے اور پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ وہ کوئی کاٹ کباڑ کا گودام نہیں ہوتا ان کا، یعنی ان کا سبجیکٹ، اس میں ہر چیز مرتب ہوتی ہے۔ تو وہ کسی بھی موضوع پہ جب سوچنے لگتے ہیں یا کسی بھی موضوع پہ جب گفتگو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو چونکہ ان کے اندر چیزیں مرتب ہوتی ہیں، یا جس کو ایک اور طرح سے کہہ لیں کہ کرسٹل کلیئر ہوتی ہیں۔ اب کرسٹل کلیئر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے اگر 3 چیزوں کے پیچھے بھی کہیں جھانکنا ہو
تو ان اگلی 3 چیزوں کو نظر انداز کیے بغیر آپ چوتھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسی شے ہے جو انسان کو صحت مند، مفید اور بااخلاق، باشعور، انسانوں کے تعلق میں مفید اور خدا کے ساتھ تعلق میں ترقی کرنے کے لیے یہ چیز چاہیے. وہ حالت انتشار میں ایسا نہیں کر سکتا. تو اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یعنی انسانوں کے اندر انتشار پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں کہ سب سے بڑی جو انسان کوشش کرتے رہے انسانوں کے لیے، یا سب سے بڑا جو مسئلہ سمجھا گیا وہ یہی ہے کہ اندر اور باہر کے انتشار کو کس طرح سے ختم کیا جائے. یعنی انسان کا بکھراؤ اس کے اندر یا اس سے باہر، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیا سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے، یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے، یا کسی مذہب میں جا کے، یا کوئی یوگا کر کے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی نشہ کر کے، یا چلو خودکشی کر کے جان چھڑا لو اس سارے مسائل سے؟ تو آدمی کے اندر کا بکھراؤ جو ریزہ ریزہ وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ بکھر رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کو کیسے نکالا جائے؟ اور نکالا جائے تو خیر بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. یعنی درجہ احسان تک پہنچنا ایک ارتقائی عمل ہے. حالت انتشار میں، کیوس میں، بد نظمی میں رہنے والا آدمی یہ مدارج طے نہیں کر سکتا، وہ خدا سے تعلق میں ترقی نہیں کر سکتا. اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک سبب ہے کہ انسان انتشار کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب وہ جو اس نے بننا ہے یا جو وہ بننا چاہتا ہے وہ بنا ہوا خود کو فرض کر لیتا ہے، اور تھوڑے وقت کے بعد اسے اس پر یقین آ جاتا ہے. یعنی انسان کے سب سے بڑے مسائل میں سے اپنی مصنوعی شخصیت کے شکنجے میں پھنس جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس نے بننا ہے یا جو وہ بن سکتا ہے یا وہ بننا چاہتا ہے، ابھی وہ مستقبل میں ہے، لیکن وہ اس کے لیے کسی بھی تیاری کے بغیر، وہ خواب دیکھتے دیکھتے وہ اپنے آپ کو وہ فرض کرنے لگتا ہے. یعنی جو وہ بننا چاہتا ہے وہ بنا ہوا اپنے آپ کو فرض کرنے لگتا ہے، اور اس کو اس مفروضے پر تھوڑے وقت کے بعد یقین آنے لگتا ہے. یعنی اب یہ اس کی وہمی شخصیت جس کے حصار میں وہ آ گیا. اب یہاں سے پھر اگلا ایک مسئلہ شروع، یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جو میں نے بننا تھا وہ میں نے اس کی کوشش کرنی تھی، وہ میں نے اپنے آپ کو خواب دیکھ دیکھ کر بنا ہوا فرض کرنا شروع کر دیا، یا کچھ خوشامدی بے وقوفوں میں رہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ جو تم بننے کے خواب دیکھ رہے ہو جناب وہ تو آپ پہلے سے ہیں، آپ نے اب اس میں ترقی کرنی ہے، یہ تو آپ ہیں. اب یہاں سے یہ ہوتا ہے، اب یہ چاہے میں نے خواب دیکھ دیکھ کے یہ تصور باندھ لیا یا باہر کے کچھ بے وقوف میں نے اکٹھے کر لیے جنہوں نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ آپ بہت بڑی ہستی ہیں، اور ان دونوں کے نتیجے میں مجھے بہرحال یہ یقین ہو گیا کہ میں نے جو بننا ہے وہ میں ہوں. اب یہ میرے اندر کے لیے مہلک ہے.
اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ میں اس مفروضہ جس پر مجھے یقین ہو گیا ہے، میں دنیا کو ریسپونڈ کرنے لگتا ہوں. ہاں، جب میں دنیا کے ساتھ وہ بن کر دنیا سے معاملہ کرتا ہوں جو مجھے بننا ہے، تو یہ ہے میری مصنوعی شخصیت کا وہ تباہ کن ماحول جو مجھے کہیں بھی سنجیدہ کوشش نہیں کرنے دیتا، مجھے کوئی وقت لگا کر جم کر محنت نہیں کرنے دیتا. میں بہت جلد اکتانے لگتا ہوں، کیونکہ میں جو سوچتا ہوں کہ مجھے بننا ہے وہ میں تھوڑی ہی دیر کے بعد پاگل کی طرح یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ تو میں ہوں. اب باہر کی دنیا جو ہے، جو ریئل ورلڈ ہے، باہر کی دنیا ہے، وہ میرا کوئی سائیکک ڈومین نہیں ہے، وہ باہر کی دنیا ہے. یہ دنیا جب میں اس طرح رسپونڈ کرتا ہوں تو مجھے قدم قدم پر یہ یقین دلاتی ہے کہ نہیں، تم جو اپنے بارے میں سمجھتے ہو وہ تم نہیں ہو. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر انتشار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جس مفروضے پر اپنے اندر اور باہر کی دنیا کو تعمیر کیا وہ تو وجود ہی کہیں نہیں رکھتا. لہذا ہوتا کیا ہے؟ لہذا ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بکھرنا شروع ہوتا ہے تو میں انزائٹی میں جانے لگتا ہوں، مجھے نفسیاتی جو ہیں وہ امراض لاحق ہونے لگتے ہیں، میں سکون کی تلاش کرنے لگتا ہوں. جس ماحول میں مجھے میری حیثیت یاد دلائی جاتی ہے اس سے اکتانے لگتا ہوں، اس پر الزام لگانے لگتا ہوں، اس سے دشمنی پر اتر آتا ہوں. یہ تمام مسائل میرے اندر اور باہر یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے غیر عقلی طور پر اپنی خواہشات کی بنیاد پر اپنے وہم کو اپنے اندر حقیقت کی جگہ دے دی. ٹھیک ہے، اب یہ وہ مسئلہ ہے جو آدمی کے اندر، جس کو ہم نے آغاز میں کہا کہ ہولسٹک پرسپیکٹیو ڈیولپ نہیں ہونے دیتا. وہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ جب میرے اندر موجود چیزیں باہر کی دنیا میں موجود چیزوں سے مطابقت رکھتی ہوں، یعنی جو میں سمجھتا ہوں وہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ وہ ہے. لیکن آغاز اس فساد کا کہاں سے ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ ہی کو، جس پر ساری ڈیولپمنٹ نے ہونا ہے، وہ فرض کر لیتا ہوں جو میں نہیں ہوں. یعنی جدید تہذیب کے بڑے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خود کو نہیں جانتا. اس نے اپنے بارے میں جو تصورات قائم کر رکھے ہیں وہ غیر حقیقی ہیں، مفروضہ ہیں اور باہر کی دنیا میں ٹیسٹ نہیں ہوئی ہوگی. اب ایک یہ ہو گیا. اب یہ ہوتا، اس کا ایک سبب یہ ہے. دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ میں اپنے، یعنی یہ بھی کیوں ہوتا ہے، نیچے جائیں تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میری کچھ خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ میرا جانا اور سمجھا ہوا ہے. یعنی ایک میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہو، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے. یعنی ایک میری انسٹنکٹ ہے اور ایک میری ریزن ہے، میں سمجھتا ہوں چیزوں کو. اب اگر میری خواہش میرے جانے ہوئے کے تابع رہی تو میرا فہم،
یا میری عقل درست بنیادوں پر آگے بڑھتی رہے گی. لیکن اگر میں نے اپنی خواہش کو بنیاد بنا کر اپنے سمجھے ہوئے کو بدلنا شروع کر دیا، یعنی میں جیسے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہم لوگ مسائل کے اسباب سمجھتے ہیں، لیکن ان اسباب سے ہماری ایک قلبی وابستگی ہوتی ہے، ہم ان کو بدلنا نہیں چاہ رہے ہوتے. وہ اسباب مسائل کے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہماری جبلت نہیں مان رہی ہوتی کہ آپ مسئلہ کوئی اور بیان کر دیں، حل مطلب اس مسئلے کا سبب کوئی اور بیان کر دیں، کیونکہ میں اس سبب کو تو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ میرے اندر کا حیوان میرے اندر کے انسان کو قابو کی ہوئی ہے. اور یہ یقین رکھیں کہ یہ دوپہر بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے اپنے دوستوں سے ایک مثال عرض کی تھی کہ یہ اتنا خطرناک ہے، یعنی اندر کے حیوان کے، اندر کے درندے سے اندر ہی کے انسان کو چھڑانا، یہ ضروری کتنا ہے پہلے اس کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے. میرے اندر جیسے وہ منطق والوں نے دو طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا، ایک کیا بولتے ہیں حیوان مفترس درندہ، ایک ہوتا ہے حیوان ناطق، یعنی آپ کا شعور ہوتا ہے. تو آپ کے اندر ایک درندہ ہے اور آپ کے اندر ایک انسان ہے. اب یہ جو درندہ آپ کے اندر ہے یہ اصل میں ہے اس لیے کہ یہ آپ اس کو اپنا خدمت گزار بنائیں. اس میں بے تحاشا انرجی ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی کے اندر ایک درندہ ہے جس کے اندر بے تحاشا قوت ہوتی ہے. انسان نے اس درندے کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سدھانا ہوتا ہے. تو اب اس درندے نے اس کو شکار کر کے لا کے دینا ہے، یعنی میرا شکاری درندہ ایک کمرے میں مجھ پر ہی جھپٹ پڑا ہے. باہر ہیں سب، میرے مددگار بھی باہر ہیں. اس سچویشن کی خطر ہولناکی کو فرض کریں کہ میرے پاس ایک درندہ ہے، پگھیاڑ کہہ لیں، مطلب بھیڑیا کہنے سے تو نہیں اتنا وہ ہوتا، یا شیر کہہ لیں، وہ میرے پاس ہے جس نے مجھے شکار کر کے لا کے دینا ہے، سدھا لوں گا میں اس کو. یا میں نے اس پر سواری کرنی ہے چیتے پر، اور اس نے 80-90-100 کلومیٹر کی رفتار سے مجھے دوڑا کے منزل کی طرف لے کر جانا ہے. لیکن ہے کیا؟ ایک کمرے میں اور وہ ہیں. اس نے میری گردن کو اپنے جبڑے میں دبوچ رکھا ہے. جب آپ اپنی فرضی شخصیت میں پھنس جاتے ہیں تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ یہ فرضی شخصیت کیا ہے؟ خواہش کی بنیاد پہ ڈیولپ ہونے والا آپ کا ایک تصور کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے اور پھر جھماکے سے میں ایسا ہوں. اور اب جو کہے گا کہ بھائی تم ایسے نہیں ہو، وہ میرا حاسد ہے، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ میرے راستے کو روکنا چاہتا ہے، یہ میری خوبیوں کو تسلیم نہیں کر رہا، اس سے جنگ ہوگی. لہذا پورا معاشرتی آپ کا سوشل فیبرک ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ درندہ میرے اندر کا، ظاہر ہے کہ جب میں کسی پہ حسد کا الزام لگا رہا ہوتا ہوں، کسی کے لیے بغض رکھتا ہوں، تو میرے اندر کا درندہ اس وقت عمل میں ہوتا ہے اور وہ کوئی لحاظ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ دوستوں کا، کسی کا بھی نہیں. اور کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے یہ کہہ سکے کہ تم یہ نہیں ہو جو تم بنے پھرتے ہو. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ میرا درندہ مجھ پہ جھپٹ پڑا، جو مجھے دیا گیا تھا کہ اس میں بے تحاشا قوت ہے، تو تم نے اس پر سواری کرنی ہے اور صراط مستقیم پر اس کی قوت سے آگے بڑھنا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟
ہوتا یہ ہے کہ اس نے مجھے جب بھی میں اپنی فرضی شخصیت کے حصار میں جانے لگوں، اور ہر آدمی جاتا ہے، کوئی آدمی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس خطرے سے، اس وجودی خطرے سے، اس ایگزسٹینشل تھریٹ سے کوئی بھی آدمی محفوظ نہیں ہے۔ ہوشیار آدمی اور جری آدمی، یعنی دو، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک ہوشیاری، دوسری جرت۔ کم ہمت آدمی اس مسئلے سے نہیں نکل سکتا، اور غافل آدمی اس مسئلے سے نہیں نکل سکتا۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا وہ درندہ جس نے آپ کی گردن پہ اپنا جبڑا رکھ دیا ہے، آپ نے جو اس کمرے سے باہر ہیں ان کی مدد لے کر اور خود جرت کر کے اب اس کی ہولناکی کو فرض کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ یہاں سے اگر ہم سوچ لیا نا تو پوری بات واضح ہو جائے گی، یہ خطرناک کتنا ہے کہ اس کے جبڑے کو آپ نے کھولنا ہے، گردن آپ کی پھنسی ہوئی ہے، اس کے منہ میں اس کے جبڑے کو کھولنا ہے، اپنا سر باہر نکالنا ہے، اس کے بعد اس وحشی کو رام کرنا ہے، اور پھر اس پر سواری کر کے صراط مستقیم پر اس کی مدد سے چلنا ہے۔ جذبات کے بغیر آپ حق کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ جذبات خواہشات ہی ہیں جن کو آپ نے سدھانا ہے۔ یہ آپ کے اندر خونخوار درندے ہیں، اگر آپ ان کو قابو نہ کر سکے اور آپ نے اپنی عقل کو، اپنے ریشنل سیلف کو ان کے حوالے کر دیا تو نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے۔ آپ کو آپ کے اندر کا درندہ چبا جائے گا۔ دوسرے کا نقصان تو کریں گے ہی، لیکن خود نہیں بچ سکتے۔ وہ درندہ جو اپنے مالک کو چبا جائے، وہ جب باہر نکلے گا یہ آدم خور، تو یہ کسی اور کو چھوڑے گا۔ تو جو اپنے پلیئر پرنسپل کو ڈسپلن نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے اندر کے درندے کو سدھانا نہیں چاہتا، وہ انسان نہیں کہلا سکتا، یعنی جس پر اس کی درندگی حکومت کرتی ہو وہ انسان نہیں کہلا سکتا۔ تو اب یہ ہے وہ شے کہ انسان کے جذبات اگر اس پر حاوی رہیں اور وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے تو اس کے تصورات اور خیالات بکھر جاتے ہیں سوکھے پتوں کی طرح، وہ نہیں مرتب اور منظم رہ سکتے۔ اس آدمی کے تصورات اور نظریات، عقائد مرتب، منظم، پروڈکٹیو ہوتے ہیں جو اپنے جذبات پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یہ آپ کے بکھرے ہوئے جذبات ہیں جو آپ کے ذہن کو مرتب نہیں ہونے دیتے، آپ کی عقل کو ترقی نہیں کرنے دیتے، اور یہ آدمی پھر جو ہے وہ زمین پر کیڑوں کی طرح رینگتا رینگتا ہی مر جاتا ہے۔ اب جس کو ہم کہہ رہے ہیں احسان، یہ وہ بات اس سے جوڑنی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ کوئی اور بات شروع ہو گئی۔ یہ اسلام، ایمان اور احسان، یہ سارے کا سارا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی گناہ سے بچنے کا پورا منصوبہ اصل میں کیا ہے؟ جبلت کو عقل کے تابع کرنے کا، اور مطلب ہماری معلومات کے مطابق کوئی بڑی تہذیب، کوئی بڑا علم، کوئی بڑا ڈسپلن ایسا وجود میں نہیں آیا جس نے اس مسئلے پر گفتگو نہ کی ہو مختلف اصطلاحات میں، یا اس مسئلے کو حل کرنے کی کچھ تدابیر مذہبی یا غیر مذہبی راستوں سے نکالنے کی کوشش نہ کی ہو، سوائے جدید تہذیب کے، جس نے کہا ہے کہ نظریات کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے میٹا نیریٹو کی کوئی ضرورت نہیں، عقائد کی کوئی ضرورت نہیں،
جبلت کو عقل پر غالب رکھ کر جو ترقی کر سکتے ہو کرو. تمہاری خواہشات تمہاری قائد ہیں. نہیں، اس کی وجہ سے وہ کرائسس میں ہیں، جس کو وہ ڈی ہیومنائزیشن، ہماری تو اصطلاح ہے نہیں نا کوئی. آج تو سارے لوگ ان کے پتہ نہیں مغرب کی تعریف مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیوں کرتے. اب کوئی ڈی ہیومنائزیشن کی اصطلاح ہم نے بنائی ہے یہاں قرآن اکیڈمی میں بیٹھ کے، یہ انہوں نے ہی بنائی ہے جو اس کو بھگت رہے ہیں کہ جبلت عقل پر غالب رہے گی، اور عقل کا کام ہے جبلت کی تسکین کے ذرائع اور راستے ڈھونڈتے رہنا. لیکن اس سے پہلے تمام انسانوں کی تشخیص یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی جبلت کا نگل جانا ہے اس کی عقل کو. ٹھیک ہے؟ اور جو آدمی اپنی جبلت کو اپنی عقل کے تابع نہ کر سکے، اس کا ہولسٹک پرسپیکٹو یعنی اس کا عقیدہ اس کے پوری زندگی پر محیط نتائج پیدا نہیں کر سکتا. وہ بس ایک نیند میں غنودگی میں مانی ہوئی بات ہوگی جس پر آپ نے حالت مدوشی میں ہاں کر دی، پتہ کچھ بھی نہیں تھا. آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کنفیوز مسلمان ہیں؟ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، کوئی نہیں حل ہو سکتا اس کا، جو دل ہے پڑھ لیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ جب بھی ایک منظم اور مرتب ذہن اور وجود کا آدمی گفتگو کرتا ہے تو غیر منظم لوگوں کو وہ منتشر باتیں لگتی ہیں. میش نہیں ہو رہا ہوتا نا، وہ اپنے انتشار کو اس پر اخلاقی الزام بنا کے عائد کر رہے ہوتے. سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ جو آدمی اپنی جبلت کو آزاد چھوڑے گا، یعنی گناہ کی روش کو ترک نہیں کرے گا، تقوی اختیار نہیں کرے گا، اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. یا جو اپنے مسلمات سے بے وفائی کرے گا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کل کی کل دنیا کو انتشار سے نکال لے اپنے سمیت. وہ نہ خود نکلے گا، حالت انتشار میں رہے گا، نفسیاتی مریض بنے گا. ٹھیک ہے، ہر وقت کنفیوز رہے گا اور اپنی اس کنفیوژن کو مدلل کرتا رہے گا. وہ عقل کا استعمال کرے گا الجھانے میں. وہ عقل اس لیے استعمال کرے گا کہ تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یعنی عقل کو ناسمجھی پہ دلیل کے دلائل گھڑنے کے لیے استعمال کرے گا. سمجھانے والے کو بھی بے وقوف ثابت کرے گا، ہر حل کا ایک مسئلہ ایجاد کرے گا، ہر حل میں ایک مسئلہ پیدا کرے گا، اور کوئی حل کرے گا نہیں کہ یہ حل ہے اور اس کو کریں. نہیں، جو حل بتائیں گے اس میں ایک مسئلہ لے کے آ جائے گا، اب اس کو ڈسکس کرنا ہے. نہیں، ایک بات ہے، ہک نقطے وچ گل مکدی ہے، ہک نقطہ بس. اپنی جبلت کو اپنے دین کے تابع کرو، گناہ سے باز آؤ، غفلت کو ترک کرو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرو. کوئی درجہ احسان کا وہم بھی نہیں اس کو پیدا ہو سکتا جس کی تنہائی ناپاک ہو. جبلت سب سے زیادہ تنہائی میں ایکٹیو ہوتی ہے.
باہر تو تھریٹ ہوتا ہے نا، جبلت جو ہے یہ خودکشی تو کرتی ہے، لیکن یہ قتل سے بہت ڈرتی ہے. غصہ بہت آئے گا، کمزور پہ آئے گا. باہر ہم بہت سارے کام معاشرے کے دباؤ سے نہیں کرتے. جبلت مزے کرنا چاہتی ہے، لیکن سوسائٹی ہمارے خلاف ہو جائے تو مزے خراب ہو جائیں گے نا، تو ہم بہت ساری غلطیاں نہیں کریں گے. تنہائی میں تو ہم آزاد ہیں. تو بھائی جس کے اندر کا حیوان اس کے اندر کے انسان پر غالب ہے، اور جس نے اپنے اندر کے درندے کو سدھایا نہیں، اس کے گلے میں پٹا نہیں ڈال سکا، وہ آدمی کبھی بھی درجہ احسان تو کیا وہ اسلام سے جائے گا. بھائی گناہ خدا سے نفرت پیدا کرتا ہے. گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی بحثیں لے کر بیٹھے رہیں. گناہ خدا سے نفرت پیدا کرتا ہے. کون سا احسان، کون سا ایمان، کون سا ایمان حقیقی اور ایمان قانونی، اور کون سا؟ نہیں ہو سکتا. ایک کام کرنا ہے، اور تمام اہل علم کی، اب اس کو ذرا جھٹکا نہ لگے آپ کو، بات ختم کرتے ہیں. ایک بات دھیان میں، اس سے گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے. ایک تو اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکالنے کے لیے، کون سا مسئلہ؟ کہ جو مجھے بننا ہے میں بنا بیٹھا ہوں، اب صرف دوسروں سے تسلیم کروانا ہے. اپنی خواہشات کی اسیری، گناہ پر اصرار، یہ تمام مسئلے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. مطلب اکثر انقلابی جو ہوتے ہیں نا، اکثر انقلابی یا مجاہد، ان کے اندر کا درندہ ان کے انسان کو بھنبوڑ رہا ہوتا ہے. اکثر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ہم سوسائٹی کو بھی اپنی وہ انسٹنکٹ کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مغرب نے کیا ہے. تو اب جدید آدمی مغربی ہے، جدید آدمی اپنے اندر سے، یعنی آج کا آدمی اپنے اندر سے جدید ہے. وہ یہ باتیں ہیں. کوئی بھی آدمی، مطلب ایک آدمی دینی گفتگو کر رہا ہے، وہ دوسروں پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ دینی دلائل اکٹھے کر رہا ہے، وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خدا اور بندوں کے درمیان، یا بندے اس کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیں، اس کے سامنے سر جھکا لیں. بس عام عالم کی زندگی دیکھیے سب کس طرح انہوں نے اس کو کیا ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی، اب بات یہاں ختم ہوتی ہے، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، جو آدمی یہ مان لے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنی مصنوعی، وہمی اور ایک ہاں جس کو وہ کہتے ہیں نا فرضی شخصیت کے حصار میں جاتا ہی جاتا ہے، وہ نہیں بچ سکتا. اور جتنا ناکام آدمی ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. اب جو اس کو اولاً اس کو مان لے، دوم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک بہادری، ایک جرت. جرت کیا؟ اپنی اصلاح کرنا، اپنی خامی کو قبول کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا. یہ آسان کام نہیں ہوتا.
انسان اپنی غلطیوں کے جواز اور ان کے حق میں دلائل کے لیے پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں. تو کیا ہے؟ ایک جرت کہ فوراً جیسے ہی آپ کی خامی آپ پر غالب آنے لگے اسی وقت اس کو شناخت کیا جائے اور دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ مسئلہ مجھ میں ہے، میں نے اسے ٹھیک کرنا ہے. یہ آسان نہیں ہے، کر کے دیکھے کوئی. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس درندے کی گردن، جبڑے سے اپنی گردن نکالنا ہے. یعنی جیسے ہی آپ اپنی ایک خامی کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ مجھ میں مسئلہ ہے، اور واقعی خامی ایسی خامی نہیں کہ مطلب ہم ایک دوسرے طریقے کے چالاک بھی ہیں نا، کہ مطلب ہم اپنی ان خامیوں کا اظہار بہت کرتے ہیں جو تعریف ہوتی ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں مجھے نا تھوڑی سی بات پہ نا غصہ آ جاتا ہے، دل کرتا ہے دوسرے کے منہ پہ رکھ کے چپیڑ ماروں. مجھے نا برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ اب کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بزدل آدمی ہوں، یہ اصل خامی ہے. میں بخیل ہوں، لیکن مجھ میں غیرت کی کمی ہے. میں امیروں کو لالچ سے دیکھتا ہوں، ہے نا. میں اپنے تعلقات میں تقسیم ہائرارکی بناتا ہوں امیر غریب کی بنیاد پہ. مجھے اپنے اس گھٹیا پن سے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہیں یہ تو کوئی نہیں ہے، اور جو نہیں ہے کون سا غصہ آتا ہے بھائی تمہیں؟ اگلا آنکھ دکھا دے تم کو آگے جواب میں تو تمہارا خون خشک ہو جائے. غصہ کمزور پہ آتا ہے. تو بس یا میرا ہاتھ کھلا ہے، میں جاتا ہوں تو پتہ نہیں ایسے ہی پھل کی دکان سے گزرتے ہوئے 15-20 ہزار کا پھل کوئی لیا ہوگا 50 سال میں ایک دفعہ. کہ جناب وہ چلیں چھوڑیں، اس پہ نہیں جاتے. بہرحال اچھا، اب یہ ہے کہ اب ہے کیا مسئلہ کہ ایک اپنی غلطی، ایک ہوشیار رہنا کہ جیسے ہی خامی غالب آنے لگے فوراً الرٹ ہو جاؤ کہ یہ مجھے اپنے حصار میں لے رہی ہے، میرے وجود میں اندھیرا آگے بڑھ رہا ہے، میرے وجود میں اندھیرا پھیل رہا ہے. جیسے یہ ہونے لگے تو الرٹ ہو جائے. نمبر 1، دوسرا جرت کے ساتھ اپنی غلطی کو، خامی کو، مسئلے کو تسلیم کرو. اس مسئلے کو بدلوانے کی ضد نہ کرو. کہ نہیں یہ تو آپ کا غلط خیال ہے، ایسی بات تو نہیں ہے. وہ تو چور پکڑا جاتا ہے رنگے ہاتھوں، عین موقع پہ کہتا نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا تھا، نہیں یہ تو نہیں کر رہا تھا. اور دوسرا، اس میں وقت لگے گا، اس مسئلے سے نکلنے میں وقت لگے گا. وقت لگے گا. وقت لگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سالوں کی محنت ہے، لیکن یہ کینسر کا علاج ہے کہ مسلسل اپنی خامیوں اور عیوب کی شناخت اور تسلیم. ایک میں نے شناخت کر لیا، ایک آپ نے بتایا مجھے کہ تم میں یہ مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرو. بہت سارے میرے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو میری شخصیت کو چاٹ رہے ہوتے ہیں اندر سے، لیکن مجھے دوسرا بتاتا ہے، مجھے خود نہیں پتا ہوتا. اور میں بعض دفعہ قسم اٹھانے میں سچا ہوتا ہوں کہ یہ میرے اندر مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے. میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا. تو بس یہ ہے آج کی بات. اور اگر ایک آدمی اس میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اپنے اندر کے اندھیرے کو کم اور روشنی کو بڑھاتا چلا جائے، یعنی اپنے اندر جو اس کے مسائل، خامیاں، گراوٹیں، گھٹیا پن، یہ سب کچھ ہے، اس کو دریافت کرے ایمانداری کے ساتھ
اور تسلیم کرے دوسروں کی مدد کے ساتھ، اور اس کا حل کرے اور دوسروں سے مدد بھی لے۔ یہ آدمی جب تیار ہو کے اس مسئلے سے نکلے گا، اب یہ آدمی دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ باقی آدمی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں خدایا اسے کو کمائیں جس اگے بھی کوئی کویا ہوئے، یعنی اس سے ذبح کروانا جس نے پہلے بھی کوئی ذبح کیا ہوا ہو۔ تو اناڑی کسائیوں کی طرح تلوار لے کر جہاد پہ نکل پڑنے سے حق کا جھنڈا کوئی نہیں بلند ہوتا۔ یہ تصوف نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ جدید تہذیب جس نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس سے پہلے تمام موجود معلوم انسانی تاریخ میں یہی مسئلہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، اور تمام ڈسپلن اور کوششیں اس کے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا اسے آمادہ کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ یار مان لو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے نکلا ہوا آدمی اب یہ پھر وہ طے کرتا ہے منزلیں جن کا سوال حضرت جبرائیل نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو یہ پھر آدمی براق پہ سوار ہو جاتا ہے، یعنی جو آدمی اپنی جبلت کو نکیل ڈال لے اس کے لیے اب یہی سواری براق بنا دی جاتی ہے۔ گھوڑا حیوان ہے لیکن اس پہ پر لگ جاتے ہیں، تو یہی جبلت جب کنٹرول میں آتی ہے، یہی پیشن جب کنٹرول میں آتا ہے، یہی جذبہ جب کنٹرول میں آتا ہے، یا آدمی اس کے کنٹرول، یہی جذبہ آدمی اور یہ جذبہ جب ایک ہو کے ہم آہنگ ہوتے ہیں اور اس میں غلبہ انسان کو اس حیوان پہ ہوتا ہے، یعنی براق پہ حضور سوار تھے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ منزلیں پھر پلک جھپکنے میں طے ہوتی ہیں۔ مجاہدہ صرف یہاں ہے کہ کیسے اس گھوڑے کو سدھا کر اس کی پشت پہ سواری کی جائے، اور جیسے ہی انسان سوار ہوتا ہے اس پر، اس کو سدھا کر اس حیوان پر، تو اس کے بعد یہ براق بن جاتا ہے۔ یہی وہ سواری، یہ جذبہ ہی وہ سواری ہے جو آدمی کو خدا کے حضور بھی بجلی کی تیز رفتاری سے آگے بڑھاتا ہے۔ عقل نہیں ہے، عقل کا کام بس یہاں ہے، باقی اس کے بعد جذبات آدمی کو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوئے کنٹرول میں تو پھر یہی ہیں کہ جیسے وہ گھوڑے کی ایک بیماری ہے نا، اس کو چور واگ کہتے ہیں، وہ دوڑتا ہے نا جب، تو باغ کو دبا لیتا ہے ایک دانت میں اس طرف، اور سرپٹ دوڑتا ہے بالکل اندھوں کی طرح۔ اس گھوڑے کا نہ سوار بچتا ہے نہ وہ خود۔ تو سب جانتے ہیں کہ گھوڑے کو سدھانا مشکل کام ہے۔ بس براق کی ایک علامتی جو تھی نا، وہ اہمیت میرے ذہن میں آئی تھی تو عرض کر دی۔ چلیں جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔